بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبادة الأوثان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر سی ہم دو صلاح کے بعد درود و سلام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے انتہائی مختصر سے وقت میں اور انتہائی مختصر سی گزارشات ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ معاشرے کا بگاڑ اور اس کی اصلاح کے حوالے سے آپ نے گفتگو کرنی۔ دو آیات ہیں سورہ انفال کی اور سورہ جمعہ کی۔ سورہ انفال کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، جہاں تم افرادی اعتبار سے کم تھے وہاں قوت کے اعتبار سے کمزور بھی تھے، اور اتنے کمزور تھے کہ تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں کھا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی، پھر مدد کی تمہاری، تمہیں پاکیزہ رزق سے نوازا تاکہ تم شکر کرو۔ ایک آیت یہ، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں ان پڑھ لوگوں میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ جہاں تک تعلق ہے معاشرے کے بگاڑ اور اس کے حل کی، معاشرے میں رہنے والا ہر فرد جانتا ہے بگاڑ کہاں، یہ کوئی بات بتانے والی نہیں ہے۔ اور جس انسان کو بگاڑ کا پتہ ہے اسے یہ بھی پتہ ہے اس بگاڑ کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل بھی کیا ہے۔ لیکن الامر فوق الادب، مجھے حکم ہوا صرف تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے چند ایک کلمات ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی بنیادی طور پر جو مجھے سمجھ آیا ہے مسئلہ کیا ہے۔ بگاڑ اگر تو میں ایک ایک کر کے برائی کو گنوں تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور اس حوالے سے یہ حل ہے یہ حل ہے یہ حل ہے، یہ کوئی نہ تو طریقہ ہے نہ اس موضوع کا کوئی دوسرا کنارہ ہے کہ ہم
شروع کریں اور پھر اس کو لے کے چلتے جائیں، اور نہ یہ 20 یا 15 منٹ کی گفتگو میں سمیٹا جا سکتا ہے. لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اختلاف یا بگاڑ بیسیکلی کہاں ہے، اسے ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور بھیجنے کا مقصد بتایا کہ یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، ان کا تزکیہ کرے گا. وجہ کیا ہے کہ اس نبی کی بعثت سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ کھلی گمراہی کون سی تھی، اس معاشرے کا حال کیا تھا، اس کو جاننے سے یا اس کو جاننے کے لیے ہم حضرت جعفر کی طرف جاتے ہیں. حبشہ کی طرف کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان کر چکے ہیں. کچھ لوگ جو غربا ہیں وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ چکے ہیں. چونکہ کمزور ہیں، افرادی قوت بھی کم ہے، کوئی ایسی طاقت بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا ان کو یہاں سے ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے. یہ حبشہ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ نجاشی ہے، انتہائی رحم دل ہے. یہاں پہ کفار کو سکون نہیں آتا. وہاں سے نکلتے ہیں، ان غلاموں کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ نجاشی عادل حکمران ہے، وہ پوچھتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. کیا عکاسی کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت صاحب سیدھی سی بات ہے، ہم ان کے خریدے ہوئے غلام نہیں ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے ہم ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا معاشرہ اتنا گیا گزرا معاشرہ تھا، ہم لوگ مردار کھا جایا کرتے تھے، ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی. ہم لوگ صلہ رحمی کے نام سے واقف تک نہیں تھے، اپنوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، ہمیں کوئی رشتہ داری کا پاس نہیں تھا. ہم لوگ بتوں کے پجاری تھے، خود ہی بت کرتے تھے، اسی کے سامنے اپنی التجائیں اور حاجات رکھتے تھے. ہمیں اللہ کے نام کی معرفت تک نہیں تھی. ہم لوگ فحاشی کا ہر کام کیا کرتے تھے، اور کائنات میں ہمارے سے ذلیل کوئی بھی قوم وہاں پہ موجود نہیں تھی. ایسے میں ایک نبی آتا ہے، وہ ہمیں اللہ کی معرفت دلاتا ہے اور ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے جو ہم نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں سے سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمسایوں کا، اور یہ ساری چیزیں وہ گنواتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کا کیا مطلب ہے کہ وہ کتنی گمراہی میں موجود تھے. سورہ انفال میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم تھوڑے سے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی، قوت دی، تمہاری مدد کی، تمہیں جگہ دی اور تمہیں مضبوط کیا، اور پھر تمہیں رزق سے نوازا، قوت سے نوازا، نصرت سے نوازا، دین سے، ہر چیز سے تمہیں نواز دیا تاکہ تم شکر کرو. اسی تفسیر کے اندر امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ حضرت قتادہ کا قول نقل کرتے ہیں، اور وہ انتہائی سننے کے قابل ہے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا ہے جو عرب کے لوگ ہیں. یہ عرب کے لوگ اتنا گیا گزرا معاشرہ تھا کہ کائنات میں ان لوگوں سے زیادہ ذلیل، ان لوگوں سے زیادہ حریص، ان لوگوں سے زیادہ ظالم، ان لوگوں سے زیادہ ننگا، ان لوگوں سے زیادہ فحاش کوئی کائنات میں موجود نہیں تھا. پھر ہوا کیا کہ اللہ دین اور اسلام کی نعمت ان کے پاس لے آئے. پھر ان لوگوں نے اس دین کو اپنایا. پھر کائنات نے دیکھا کہ ان کی کمزوری طاقت بن گئی. پھر کائنات نے دیکھا کہ وہ جو بھوکے رہا کرتے تھے، اللہ نے اتنا نوازا کہ وہ لوگوں کو دینے لگے. وہ لوگ جو لوگوں کے غلام تھے، اللہ نے ان کو حکمرانوں سے نوازا. اللہ نے لوگوں کی گردنوں کا مالک بنا دیا. وجہ یہ معاشرہ بہتر ہوتے 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 ایسا ہوا کہ کائنات میں 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی اس معاشرے کی مثالیں دی جاتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہاں پہ کوئی معاشرے کی اصلاح کرنے والا موجود نہیں تھا. وہاں پہ وہ رستو جیسے اور افلاطون جیسے یہ سارے کے سارے فلسفی لوگ پہلے سے معاشرے کی اصلاح کے قوانین بنا چکے تھے اور بتا بھی چکے تھے، لیکن وہ سارے فیل ہو چکے تھے. اب یہ 2 آیات اور 2 مثالیں پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ معاشرہ کتنا بھی گیا گزرا ہو اس کی اصلاح تو ممکن ہے. تو کیا ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ اتنا گیا گزرا ہے جتنا عرب کا معاشرہ تھا؟
نہیں اتنا تو نہیں ہے، بہرحال اتنا نہیں. ہاں یہ ہے کہ بگاڑ ہے. حضرت زبیر بن عدی رحمہ اللہ تعالی یہ حضرت انس کے پاس آتے ہیں، یہ تابعی ہیں. حضرت انس کے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت آپ صحابی ہیں، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، ہمیں یہ بتائیں یہ جو حجاج ہے یہ جتنے ظلم کر رہا ہے اس کا دل جتنا سخت ہے، حضرت ہم کیا کریں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایک بات یاد رکھو کہ سب سے پہلا کام کرو کہ صبر کرو. دوسری بات یہ بات یاد رکھو ہر آنے والا دور، ہر آنے والا سال، ہر آنے والا لمحہ پہلے سے زیادہ بدترین ہوگا، خیر نہیں ہے. کیونکہ یہ بات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ صحابہ کے بعد اب قیامت تک ہر آنے والا دور پہلے سے بدتر ہی ہوگا. اور آپ لوگ سارے جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بڑے ہیں تجربے میں، علم میں، عمر میں، تو آپ جانتے ہیں آپ اگر 10 سال پیچھے جائیں تو آپ کہتے ہیں آج سے تو وہ بہتر تھا، اور ہر آنے والا دن آپ کہتے ہیں کل اس سے بہتر تھا. بزرگ کہتے ہیں ہمارا بچپن بہتر تھا، ہم کہتے ہیں ہمارا بچپن بہتر تھا ان بچوں سے. تو ہر آنے والا دور تو بدتر ہے، یہ بدتر ہوتا جائے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے. اب آتے ہیں اصل بگاڑ کہاں ہے اور اس کا حل کیا ہے، اور بات کو سمیٹتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کا معاشرہ بدلا ہے نا حضرت صاحب، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ بدلنا چاہتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا طریقہ ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے طریقوں کو بدلا نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کائنات میں رہنے والے لوگ خود اپنے آپ اور اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ چاہتے نہیں ہیں، ایک حال سے دوسرے حال میں آنا نہیں چاہتے. جب تک وہ یہ چاہتے نہیں کہ وہ بدلیں، اللہ ایسی قوم کو کبھی نہیں بدلا کرتے. تو سب سے پہلے تو خرابی یہاں ہے حضرت صاحب. کون بدلنا چاہتا ہے؟ کیا میں بدلنا چاہتا ہوں؟ کیا معاشرہ بدلنا چاہتا ہے؟ حضرت صاحب سب سے پہلی ہماری بدنیتی کی علامت یہ ہے کہ ہم ہر ایک خرابی کا قصوروار معاشرے کو ٹھہراتے ہیں. اور گھر میں جو خرابی ہیں وہ معاشرہ کبھی بھی صرف ایک بندہ معاشرہ نہیں ہوتا حضرت صاحب. معاشرہ اکائی سے شروع ہوتا ہے، ایک فرد سے، پھر گھر سے، پھر گھر سے گلی، پھر گلی سے محلہ، اور محلے سے معاشرے بنا کرتے ہیں. لیکن ہر خراب انسان کہتا ہے کہ سارے کا سارا محلہ خراب ہے، اس خرابی کی وجہ سے میں خراب ہوں. وہ خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتا. تو کیوں کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے؟ حضرت صاحب ہم خراب ہیں. اسلام نے بڑا پیارا سا اصول دیا تھا کہ مومن مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے. وہ دوسرے کو دیکھ کے اپنی برائیوں کو ٹھیک کرتا ہے. شیشے میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتے کہ شیشہ گندا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، بال سنوار لوں، اپنے چہرے پہ جو گند لگا ہے اسے صاف کروں. ہم اپنے گند کو، اپنے چہرے پہ لگی ہوئی اس نقص کو دھونا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ اگلے کا چہرہ گندا ہے. حضرت صاحب وہ جو نظر آنے والا چہرہ ہے وہ ہمارا اپنا ہے. وہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور خرابیاں وہ ہم خود ہیں. ہم بدلنا نہیں چاہتے. ہم نے کیا کیا ہے؟ کب بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا حلال کماتے ہیں؟ حضرت صاحب جدہ جتنے چلتا ہے نا کاٹ کوئی نہیں کرتا. بس ہماری صرف 2 روپے تک چلتی ہے. میں 2 روپے کی پھٹی لگا سکتا ہوں تو وہ لگاتا ہوں. اور قصور میں کہتا ہوں بھائی جان فلانا 2 کروڑ کے لگاتا ہے. حضرت صاحب ہوتا 2 کروڑ تے ہاتھ پاؤندا ہے تو آڈی 2 روپیے تے پاؤندی ہے. لہذا میں 2 روپے چھوڑنا نہیں چاہتا کہ تو 2 کروڑ والا مجرم ہے. آپ بھی مجرم ہیں. آپ چھوڑنا نہیں چاہتے. بدلنا کہاں چاہتے ہیں آپ؟ یہ لوگ بدلنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، تبلیغ دی، ان کے سامنے دین کو پیش کیا، اصول پیش کیے. یہی ضابطے تھے، یہی قرآن تھا. عمل کیا نا، اللہ نے عزتیں دی، شرف دیا، مقام دیا.
ہم نہیں بدلنا چاہتے. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیں, آپ میں سے کتنے یا معاشرے میں, ہماری گلی اور محلے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو ایک عالم دین بنانا چاہتے ہیں, معاشرے کا ایک کارآمد اور کامیاب ترین فرد بنانا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں بھائی صاحب, کوئی نہیں, جھوٹ ہے. آپ کب سوچتے ہیں کہ ایک بچہ ہم میں سلجھ گیا, ایک بچہ ہم میں دین کی طرف نکل گیا تو میرے لیے کائنات کی رہتی دنیا تک یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا؟ کون سوچتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. حضرت صاحب سکول کی پڑھی ہے, میڈیکل میں ایڈمیشن کی پڑھی ہے, آپ کو معاش کی پڑھی ہے, آپ بدلنا کہاں چاہتے ہیں؟ معاشرے کو ایسے افراد دینا. ہمارے اندر ایسے افراد کی کمی ہے اور اسی لیے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی. ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی اپنی جگہ تو لگ گیا, ایسے کی کریے. ہم برائی میں شریک ہو جاتے ہیں, کبھی اس کی اصلاح نہیں کرنا چاہتے اور قصور کہتے ہیں معاشرے کو. تو یہ ایک عنصر ہے. جب تک آپ بدلنا نہیں چاہیں گے معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, یہ لکھ لیں. اور معاشرہ آپ ہیں, آپ پہلے فرد ہیں, دیے سے دیا جلا کرتا ہے. جب آپ بدلیں گے دیکھیں گے کہ آپ کا گھر بدلا ہے, آپ کا گھر بدلے گا تو آپ سمجھیں گے معاشرہ بدل گیا. لیکن ہم وہ تو کرنا نہیں چاہتے. تو ایک تو یہ وجہ ہے, خود بدلیں, معاشرہ آٹومیٹکلی بدلنا شروع ہو جائے گا. بگاڑ بھی یہی ہے, حل بھی آپ کو بتایا. نمبر 2, امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح بها اول. یہ بات یاد رکھیں, کائنات میں کسی بھی دور اور کسی بھی امت اور کسی بھی وقت کے لوگوں کی اصلاح تبھی ممکن ہے جب وہ اس طرح اپنی اصلاح کریں گے جس طرح اس امت کے پہلے لوگوں نے کی ہے. یعنی کائنات میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بگاڑ پیدا ہوا, فتنے آئے, بربادیاں آئیں, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, حالات بدلے اور یہ سارا معاملہ بگڑ گیا اور معاشرہ فساد کا شکار ہو گیا. اصلاح چاہتے ہو تو دیکھو کہ وہ معاشرہ جو عرب کا سب سے بدترین معاشرہ تھا وہ کیسے بدلا, اس کی طرف لوٹو تو تم سارے بدل جاؤ گے. ہم لوٹتے ہیں نہیں. ہم نے کئی صدیوں سے, کئی عرصوں سے, کئی سالوں سے, کئی مہینوں سے اور اپنی کئی نسلوں کو نہ ابو بکر کی سیرت پڑھائی ہے, نہ اللہ کے نبی کی سیرت کا پتہ ہے, نہ عمر, نہ عثمان, نہ علی, کوئی پتہ نہیں. تو بھائی جان بگاڑ ہی پیدا ہوگا, اصلاح کہاں سے آئے گی؟ امام مالک کہتے ہیں جب تک تم لوگ اس طرح اصلاح نہیں کرو گے جس طرح امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی, تم خراب تو ہو سکتے ہو, اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی. اور پہلے لوگوں کی اصلاح کیسے تھی؟ کیا ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ایک بکریوں کا چرواہا, اسے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, بکریوں کا ایک, ہاں جی بھوکے ہیں, یہ بکری بھیج دو. اسے کہا میری نہیں ہے, مالک کی ہیں. میں کہا تو مالک کو کیا پتہ, کہنا بھیڑیا کہا گیا. کہا اگر مالک کو کہوں بھیڑیا کہا گیا تو این اللہ, اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیا ہمارا تقوی کا لیول یہ ہے؟ حضرت صاحب صرف نظر پھیرنے کی دیر ہے, سیب کا, آلو کا, پیاز کا شاپر تبدیل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں معاشرہ خراب ہے. کہاں سے اصلاح ڈھونڈتے ہیں؟ صحابہ کا ہمیں پتہ کو نہیں, اصلاح کا ہمیں پتہ کو نہیں. نہ ہم اس طرف لوٹنا چاہتے ہیں, نہ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم دیندار لوگوں کو پسند کرتے ہیں, نہ دیندار لوگوں کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں. اور ایسا ڈی گریڈ کر دیا, مجھے آپ محلے میں سروے کر کے پتا کر لیں 98.9% لوگ اپنے بچوں کو امام نہیں بنانا چاہتے. وجہ کیوں؟ عزت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے, رشتہ نہیں ملتا اس کی, تو کیا اصلاح کون کرے گا؟ یہاں پہ کھڑے ہونے والا وہ بچہ بیسیکلی اس معاشرے کا ضامن ہے جس کی عزت کو آپ نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. ہر داڑھی والا تو آپ کو یا 2 نمبر لگتا ہے, یا داڑھی کے پیچھے چھپا ہوا دہشت گرد لگتا ہے, یا داڑھی کے پیچھے چھپا ہوا ایسا 2 نمبر آدمی لگتا ہے جس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, جس کو حق نہیں ہے سفید کپڑے صاف پہننے کا, جسے حق نہیں کڑھائی والا سوٹ پہننے کا, جسے حق نہیں اچھا موبائل رکھنے کا, جسے حق نہیں اچھی پرفیوم لگانے کا, جسے دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے سوائے مسجد کے. اصلاح کہاں ڈھونڈتے ہیں آپ؟ ڈاکٹروں سے لیں گے؟ انجینئر آپ کی اصلاح کریں گے؟ کون بتائے گا آپ؟ حضرت صاحب جب ان کو عزت دیں گے, شرف دیں گے, پھر آپ کے اندر اصلاح ہوگی.
پھر اللہ آپ کو نوازے گا بھی، اور انہی کی بدولت نوازے گا، اور دین کی بدولت نوازے گا۔ یہ حرام ہے آپ پہ کہ آپ کسی دیندار کی عزت کر لیں، نہیں جی، کسی ایک معاملے میں۔ تو کہاں سے ہم اب میں گناؤں جی جھوٹ ایک بہت بڑی لعنت ہے جی، جھوٹ کے بارے میں اللہ کہنا تو سب کو پتا ہے بھائی صاحب، سچ بولنا چاہیے۔ رشوت خوری، اور یہ شروع ہم اپنے سے کریں گے، خود سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے سے شروع کیا تھا، کہا سود آج کے بعد حرام ہے، اور سب سے پہلا سود جو میں امت اسلامیہ میں حرام کرتا ہوں اور باطل کرتا ہوں، جو میں کسی سے نہیں لوں گا، وہ اپنے میرے چچا کا سود ہے، عباس کا۔ آج کے بعد اس کا سود ختم، جس نے قرضہ لیا ہوا ہے سود نہیں لوں گا، ختم ہے۔ شروع کریں نا گھر سے۔ ہمیں دوسری کے پلیٹ میں بوٹی بڑی نظر آتی ہے، ہمیں دوسرے کی برائی لگتی ہے، اپنی برائی اس لیے برائی نہیں لگتی کیونکہ وہ میں کر رہا ہوں نا، وہ میں کر رہا ہوں، اس لیے وہ برائی نہیں۔ اور آخری بات، ہمارے اندر اصلاح کا وہ جذبہ نہیں رہا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سنیا، اتنا افسوس، اتنی چاہت، اتنی پریشانی، جب تو دعوت دیتا ہے تیری دعوت کو قبول نہیں کرتے، کسی برائی کو چھوڑتے نہیں، تو اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اس پریشانی سے تو کہیں ہلاک ہی نہ ہو جائے۔ اتنی پریشانی نہ لے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اب تو اتنا پریشان ہو جائے کہ یہ نبی، یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لا رہا، اور اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن پوچھیں گے ایک بندے کی وجہ سے اتنا پریشان، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ ایسی اصلاح کا ہے ہمارے اندر جذبہ؟ نہیں ہے بھائی صاحب۔ ایسی اصلاح کا جذبہ ہوتا تو ہم ایسے مصلح اور ایسے اصلاح کرنے والے معاشرے کو دیتے۔ کبھی ایسا بچہ دینا جو آپ کا ایف ایس سی کر کے اور 90+ مارکس لے کے یا 90% سے زیادہ رزلٹ لینے کے بعد آپ نے کسی مدرسے کو دیا ہو، یہ بچہ تیار کریں، یہ اس کی ایف ایس سی کا رزلٹ ہے، میں نے اپنا بچہ یہاں اس لیول پہ دیا ہے، مجھے اسی لیول کا مصلح چاہیے معاشرے میں۔ نہیں، کہاں سے اصلاح ڈھونڈتے ہیں، کون سی اصلاح کریں؟ رہا مولویوں کا کام، وہ تو یہ کر رہے ہیں جتنا کو ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے کا اصل بگاڑ ہماری اپنی نیتوں کا بگاڑ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کا اصل بگاڑ اس سنت اور کتاب اور دین سے دوری اور صحابہ کی اس سیرت سے دوری ہے جس کو اپنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی تھا۔ اب مجھے بڑی اچھی طرح یاد آتا ہے اور تاریخ نے دیکھا بھی، جب اس دین پہ عمل کیا اور اس قانون پہ عمل کیا اور معاشرے کے وضاحت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھا رہے ہیں، تابعین کو حدیث پڑھا رہے ہیں، ریشم کا رومال اٹھایا، ناک صاف کیا، ریشم کا، اس ریشم کے رومال کو دیکھ کے کہتے ہیں ابو ہریرہ تجھے وہ دن یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ تو رستے کے کنارے پر لیٹا ہوتا تھا اور غبار تیرے منہ پہ آ کے مٹی اور ہوا اور غبار یہ ساری تیرے منہ پہ پڑی ہوا کرتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو غش آ گئے ہیں، بے ہوش ہو پڑا ہے، لیکن ابو ہریرہ جانتا تھا کہ صرف بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ یہاں لیٹا ہوا ہے، اور آج اللہ نے تجھے ایسا نوازا کہ ریشم کے رومال سے تو ناک صاف کر۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اس قانون کو سمجھے تو صحیح، ادھر آئیں تو صحیح، پھر اصلاح ہوگی، پھر آپ کو اللہ عزتوں سے بھی اور یہ ساری کے سارے شرف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا بھی کریں گے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم وہ برائی خود بھی کر رہے ہوں۔ اور میں نے ایسا دیکھا، یہ حافظ صاحب، یہ قاری صاحب، یہ مولوی صاحب، حاجی صاحب ایک وقت میں آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ ڈھول بجانا حرام ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا، لیکن ایک مہینے بعد حضرت صاحب کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے نا تو پتہ نہیں کیسے حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہاں کی خرابی ہے بھائی صاحب، سب جانتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے خرابی کہاں ہے، آپ کو پتا بھی ہے اس کی تبدیلی کیسے ممکن ہے، بس چاہتے نہیں۔ جس دن یہ نیت بدل گئی نا، آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ کیسے بدلتا ہے، آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر اصلاح کیسے شروع ہو گئی۔ لہٰذا نہ تو اصلاح بگاڑ معاشرے کا جو ہے وہ ڈسکس کرنا مقصود تھا، نہ یہ بتانا کہ اس بگاڑ کا کیا سلوشن ہے، مقصود یہ تھا ہم سب کو پتہ ہے
ہم کہاں پہ غلط ہیں. بس بدلیں, لوٹ آئیں, کوشش کریں. جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اور اس کا طریقہ ہے کہ جب ایک انسان کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسے بدل ہی دیتے ہیں. اور پھر ایسے بدلے ہم نے دیکھے بھی. معاشرے قریش کے معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے بدلا اور پھر کائنات آج تک دیکھتی ہے, اور سیرت نگاروں نے آج تک ان کے اور آپ جو ہیں ان کے ساتھ مزین کر دیے ان کے واقعات کے ساتھ کہ معاشرہ بدلتا ہے بھائی صاحب, اور آج تک دنیا اس کی مثالیں بھی دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا ہے سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے, دین کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.